تو فرمایا وہ ایمان میں اسلام میں سبقت لے جانے والے خواہ وہ مہاجرین تھے خواہ وہ انصار تھے، وہ سارے صحابہ مہاجرین و انصار قرآن مجید نے تخصیص فرما دی، کل مہاجرین اور کل انصار۔ اب آپ دیکھ لیجیے، کل مہاجرین صحابہ اور کل انصار صحابہ، اور صرف یہی نہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کے طریقے احسان کی پیروی کی ان کے بعد، تابعین بھی، تابعین اور اتباع التابعین جو ان کی نیک راہوں پہ چلتے رہے، تو کیا ہوا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی تمام مہاجرین و انصار صحابہ سے راضی ہو جانے کا اعلان فرما دیا ہے۔ کل مہاجرین اور انصار صحابہ سے راضی ہو جانے کا اعلان فرما دیا قرآن مجید۔ اور صرف یہاں تک نہیں، یہی آیت آگے چلتی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 100، اور پھر رضا الہی کی گارنٹی کے بعد فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ نے ان سے جنتوں کا وعدہ کر دیا ہے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ابد الاباد تک جنت کے اعلیٰ مقامات میں رہیں گے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ دو باتیں یہاں امپورٹنٹ ہیں، توجہ طلب۔ ایک تو اللہ رب العزت نے جمیع مہاجرین و انصار کل صحابہ کرام کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا، آدھے وہ ہیں جو مہاجرین تھے، آدھے وہ ہیں جو انصار تھے۔ تو فرمایا وہ سارے سبقت لے جانے والے، اور یہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لے آئے وہ سارے سابقین ہیں، خوب مہاجرین اور انصار ساروں کا طریقہ احسان تھا، اور ان سے اللہ راضی ہو گیا، ان سب سے اللہ پاک راضی ہو گیا، پہلی گارنٹی۔ اب یاد رکھ لیں، قرآن مجید میں ایک بار صریحاً آ جائے اور قطعاً آ جائے تو اس کو کوئی شخص منسوخ نہیں کر سکتا تاکہ کہ قرآن ہی کی دوسری آیت منسوخ کرے۔ آپ تاریخی واقعات کی بنیاد پر اب اللہ کی وحی کو منسوخ نہیں کر سکتے، یا وہ واقعات سچے ہیں یا اللہ کا ان سے راضی ہو جانا یہ اعلان سچا ہے، اور اللہ کا اگر اعلان سچا ہے تو پھر جو واقعہ ٹکرائے گا اللہ کے اعلان رضا سے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس واقعہ کی روایت کو پھینک دیا جائے گا۔ میں ہر بات کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بولے جا رہا ہوں، ذہن کو اس فکر میں نہ ڈالیے کہ پھر اگر یہ بات ہے تو وہ روایتیں کون لایا، کیوں آئیں، کتابوں میں کیوں ہیں، اس کی پریشانی نہ کریں، وہ بھی میری ذمہ داری ہے، اس پر گفتگو کروں گا، وہ چھوڑوں گا نہیں میں انشاءاللہ۔ اگر تمہید پر اتنا وقت لگ رہا ہے تو اصل مضامین پر کیا وقت ہوگا؟ وہ میں روایتوں کو ایڈریس کروں گا، لیکن میں قاعدے سمجھا رہا ہوں، مسلمات دین بتا رہا ہوں کہ جب اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب کون شخص ہے جو مسلمان کہلائے اور یہ اعلان کرے کہ وہ مبغوض ہو گئے، اللہ ان سے ناراض ہو گیا، تا آکے کوئی اور آیت قرآن مجید کی اس آیت کو منسوخ نہ کرے؟ یہ سمجھدار لوگوں کو غور کرنا ہوگا۔ اللہ اعلان کرے ان سے راضی ہو جانے کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ہم اگر بعد کے تاریخی واقعات جو موضوع بھی ہیں، اباطیل بھی ہیں، من گھڑت بھی ہیں، حسد اور اناد اور عداوت کی وجہ سے تخریب کاری بھی ہے، فتنہ گری بھی ہے جو کتابوں میں آئی، اس کو ڈسکس کریں گے، اور بعض چیزیں مبنی بر مغالطہ ہیں۔ دو قسمیں ہیں، تو مغالطات یا تخریبات، اباطیل، ان کی وجہ سے ہم قرآن کی آیت کو منسوخ بنائیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور آگے تو اللہ رب العزت نے مہر ثبت کر دی، اور وہ یہ، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آیت تو جی اس وقت اتری جب آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ تھی،
اس وقت وہ ٹھیک تھے. یہ کہنا کہ وہ بھی انہوں نے چھپا رکھا تھا نفاق، تو آپ سے ہم سے چھپا رکھا تھا، اللہ سے تو کوئی نہیں چھپا سکتا. جب اللہ کہتا میں ان سے راضی ہو گیا تو اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، لوگوں سے چھپا لیا ہوگا نفاق، معاذ اللہ استغفر اللہ. اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا. اگر اللہ سے بھی چھپ گیا تو اللہ اللہ ہی نہ رہا اور قرآن قرآن ہی نہ رہا. کہاں جائیں گے آپ ایسی باتیں سوچ کر؟ ہاں، اس بات کو بھی انٹرٹین کرتا ہوں جس برسبیل سمجھ لیں اطمینان، آپ کے اطمینان کے لیے، کہ کہیں کہ اگر بعد میں معاذ اللہ ان کا حال وہ پہلے والا نہ رہا، اس کا جواب بھی اللہ پاک نے یہی دے دیا ہے. فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، جب وہ فوت ہوں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے. اب وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو فوت نہیں ہوئے، فوت تو بعد میں ہی ہوئے نا. جب یہ واقعہ ثقیفہ پیش آیا، خلافت ابو بکر ہوئی، خلافت عمر ہوئی، تو اپنی اپنی خلافتوں کے بعد شہید ہوتے گئے، وفات پاتے گئے. تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے تو ان ایڈوانس بتا دیا ہے کہ وفات کے بعد سیدھا جنت میں جائیں گے. اور ذالک الفوز العظیم، یہ جنت کا ذکر بعد از وفات ہوتا ہے یا قبل از وفات ہوتا ہے؟ جنت میں کوئی کب جاتا ہے؟ اب یہ سارے جو بیٹھے ہیں ان میں سے چاہیں کہ یہ ہم کسی کو پکڑ کے جنت میں دھکیل دیں تو شہید ہی کرنا پڑے گا نا پکڑ کے. جب اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ وہ جنت میں، اللہ نے وعدہ کر دیا اور تیار کر رکھی ہے، اعد لہم، ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے ان سب کے لیے، یہ اللہ کا وعدہ ہو گیا. اور پھر فرمایا ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور ذالک الفوز العظیم، وہ کامیاب ہو گئے. تو جن کو اللہ نے کامیاب کہا، جن کو اللہ نے جنتی کہا، جن کو اللہ نے ہمیشگی جنت میں رہنا کہا اور جن سے راضی ہونے کا اعلان کیا، ان سے ان کی وفات کے دم تک کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہو سکتا جو انہیں جنت سے محروم کر دے اور اللہ کی رضا کے خلاف کوئی عمل کر دیں. تو قرآن غلط ہو جاتا ہے معاذ اللہ، قرآن کی نفی ہو جاتی ہے، اور قرآن کی تکذیب کرنا پھر کفر بن جاتا ہے. لہذا سوچ کر توبہ کرنا چاہیے، ایسے خیالات ان کی طرف منسوب نہ کریں. کل مہاجرین صحابہ اور کل انصار پر اطلاق ہو رہا ہے. اور اس میں چونکہ السابقون کی بات ہے، اس میں فتح مکہ سے پہلے والوں کو ضمانت ہے. اور پھر ارشاد فرمایا سورہ الحشر آیت نمبر 10 میں، والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد آئے، جو لوگ ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. فرمایا جو لوگ ان کے بعد آئے، تابعین، اتباع التابعین، ان کے لیے بھی وعدہ مغفرت ہے، مگر بشرطے کہ وہ لوگ جو ان پہلے ایمان لانے والے یعنی صحابہ کرام کے لیے دعا کرتے ہوں، ان کے لیے دل صاف رکھتے ہوں. الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں سبقت لے گئے صحابہ کرام، جو کہیں کہ وہ ہمارے اچھے بھائی تھے، جو ان کے لیے دعائیں کریں، اور جو کہیں باری تعالیٰ ان کے لیے ہمارے دلوں میں غل، کوئی میل کچیل نہ آنے دینا. تو ان لوگوں کے لیے بھی بخشش و مغفرت ہوگی جو یہ آرزو کریں کہ باری تعالیٰ ان صحابہ کرام کے لیے ہمارے دلوں میں غل اور میل کچیل نہ آنے دینا، جو اپنے دل ان کے لیے صاف رکھیں. ربنا انک رؤوف الرحیم، تو ان کے لیے اللہ نے اپنی رافت و رحمت کا بیان کیا. سورہ الحشر کی آیت نمبر 10. یہ میں نے عمومی بات کی. اب ہم آج حسب وعدہ جو کہ کہا تھا، تو اب خصوصی کچھ آیات کریمہ پر آتے ہیں. آج کے تھوڑے وقت میں جتنی آیات ہوتی ہیں انشاءاللہ بقیہ ہم کل کریں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی، جو اگلی نشست آئے گی. اب اس وقت میں جو آیت کوٹ کر رہا ہوں وہ قرآن مجید کی